ایک معصوم بچی، ایک چاکلیٹ اور ٹوٹتا ہوا رشتہ۔ بھیک مانگتی بچی نہیں، وہ ضمیر کا امتحان تھی۔ ریسٹورینٹ کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی بچوں کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں تھیں۔ بابا، کھانا بہت ٹیسٹی تھا، میری بیٹی نے نپکین سے منہ صاف کرتے خوشی سے کہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اور اس کی ماں دونوں ایک ہی جگہ کے کھانے سے مطمئن نظر آئے تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب یہاں آنا آسان رہے گا۔ گھر بھی قریب تھا۔ میں نے بچوں سے کہا کہ باہر جا کر گاڑی کے پاس میرا انتظار کریں، میں بل ادا کر کے آتا ہوں۔ بل دے کر جب باہر نکلا تو میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، پاؤں ننگے اور چہرے پر ایسی معصومیت جیسے دنیا کی سختی ابھی پوری طرح اس تک پہنچی ہی ہو۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی، اللہ کے نام پر دے دو، بہت بھوک لگی ہے، بھائی کے لیے کھانا چاہیے۔ اس کی آواز میں بھیک کم، بے بسی زیادہ تھی۔ میری بیٹی نے یہ سنا تو ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، وہ آگے بڑھی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ اس بچی کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دل کے اندر کہیں نرمی سی اتر گئی۔ میں نے سوچا شاید بچے ہم سے بہتر انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ نرمی چند سیکنڈ سے زیادہ نہ چل سکی۔ میری بیوی کی نظر جیسے ہی اس منظر پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی، اس بچی کا بازو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑ دیا۔ کہاں سے آ جاتی ہیں یہ بھکارنے؟ اس نے میری بیٹی کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھین لی۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے بچی کو دھکا دے دیا۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ بچی سڑک پر گری، ایک تیز چیخ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ وہ زمین پر پڑی کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف اور درد اکٹھا تیر رہا تھا۔ وہ بار بار بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میرے بھائی کو کھانا دے دو، وہ بہت بھوکا ہے۔ میری بیٹی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً آگے بڑھا، گھٹنے ٹیک کر اس بچی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس پر گرد جمی تھی، مگر چہرے پر اب بھی عجیب سی معصومیت تھی۔ میں نے رومال نکالا اور اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے ڈر ہو کہ میں بھی ماروں گا۔ ڈر مت، کچھ نہیں ہوگا، میں نے آہستہ سے کہا۔ خون پھر بھی نہیں رک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اسے ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں نے بچی کو گود میں اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے میری بیوی کی آواز آئی، اسے وہیں چھوڑ دو، گھر چلو۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، اسے چوٹ لگی ہے، ہسپتال جانا ضروری ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، شرمندگی نہیں۔ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، کسی بھیکارن کے لیے اتنا تماشا چھوڑو، اسے گھر چلو۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا شاید وہ غصے میں ہے، شاید ابھی سمجھ جائے، لیکن وہ مزید آگے بڑھی، میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے کہا نا، اسے مت لے جاؤ۔ سڑک پر لوگ رکنے لگے تھے، میری بیٹی سہم کر پیچھے کھڑی تھی، بچی میری گود میں کراہ رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم بچوں کو لے کر گھر جاؤ، میں اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس نے جو کہا، اس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ یا تو اسے ہسپتال لے جاؤ یا مجھے ابھی طلاق دے دو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ عورت تھی جس کے ساتھ میں نے کئی برس گزارے تھے، جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا، اور وہ آج ایک زخمی بچی اور اپنے غرور کے بیچ مجھے کھڑا کر رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں ہم پر تھی، بچی کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، اور میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے واپسی شاید ممکن نہیں تھی۔ اب فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے بچی کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور سڑک کنارے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سر میرے بازو پر تھا اور سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ خون میرے کپڑوں پر لگ چکا تھا، مگر اس وقت مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میری بیٹی پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی اور میرا بیٹا ماں کا ہاتھ پکڑے
الجھا ہوا سا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ میری بیوی مسلسل چیخ رہی تھی، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی، کوئی موبائل نکال رہا تھا، کوئی سر ہلا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، گاڑی اسٹارٹ کی، وہ سیدھا قریبی سٹی جنرل ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں بچی کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، وہ ہلکی آواز میں صرف ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ بھائی بھوکا ہے، کھانا دے دینا۔ یہ جملہ میرے دل میں کیل کی طرح پیوست ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے گاڑی وہیں چھوڑ دی اور بچی کو گود میں اٹھا کر ایمرجنسی کی طرف دوڑا۔ ڈاکٹر اور نرسز فوراً متحرک ہو گئے، کسی نے اس کا زخم دیکھا، کسی نے آکسیجن لگائی، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ حادثہ کیسے ہوا۔ میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، آواز بمشکل نکل رہی تھی، بس اتنا کہا، براہ کرم اس کی جان بچا لیں۔ انتظار کے وہ لمحے میری زندگی کے سب سے بھاری لمحے تھے۔ بینچ پر بیٹھا میں بار بار اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتا رہا جو ابھی تک خون سے داغدار تھیں۔ ذہن میں بار بار ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، میری بیوی کا وہ سخت چہرہ، وہ دھکا اور وہ بے جان سا جسم جو سڑک پر گرا تھا۔ مجھے پہلی بار یوں لگا جیسے میں برسوں سے کسی اجنبی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس نے بتایا کہ زخم گہرا تھا مگر بر وقت علاج سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ میری سانس بحال ہوئی، دل جیسے سینے میں واپس آ گیا ہو۔ میں نے شکر ادا کیا اور وارڈ کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے موبائل کی گھنٹی بجی، سامنے میری بیوی کا نام تھا۔ میں نے کال نہیں اٹھائی۔ تھوڑی دیر بعد میسج آیا، اگر تم واپس نہیں آئے تو یاد رکھنا تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں نے فون جیب میں ڈال دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات صرف غصے یا ضد کی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں سوچ، نیت اور انسانیت کا فرق تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بچی کو 2 ٹانکے لگ چکے تھے اور وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، وہی بچی جسے چند گھنٹے پہلے میری بیوی نے حقیر سمجھ کر دھکا دیا تھا، اب میرے لیے ایک سوال بن چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان آخر کب اتنا بے حس ہو جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ گھر واپس جانا اب پہلے جیسا نہیں ہوگا، بچے، رشتہ، سب کچھ ایک لکیر کے ایک طرف رہ گیا تھا اور میں دوسری طرف کھڑا تھا۔ مگر اس لمحے مجھے صرف ایک بات صاف دکھائی دے رہی تھی، اگر آج میں خاموش رہتا، اگر میں پیچھے ہٹ جاتا تو شاید یہ بچی زندہ نہ ہوتی اور میں ساری عمر اپنے بچوں کی آنکھوں میں نظریں نہ ملا پاتا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے بیچ بیٹھا میں پہلی بار کسی فیصلے کے انجام سے نہیں ڈر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بچے میرے ساتھ رہیں گے یا نہیں، بیوی کیا قدم اٹھائے گی، مگر ایک بات طے تھی، کہانی اب پلٹ چکی تھی اور اگلا موڑ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی ہسپتال کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر میرے دل میں اندھیرا اب بھی پھیلا ہوا تھا۔ بچی ابھی تک سو رہی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اس کا خاص خیال رکھے۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے میں کل رات سے کترا رہا تھا۔ میں اپنے بچوں کو لینے سسرال جا رہا تھا، گاڑی خود بخود اسی راستے پر چل رہی تھی، مگر دماغ میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ بچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا انہیں میرے خلاف بھڑکا دیا گیا ہوگا؟ کیا میری بیوی نے انہیں یہ کہہ دیا ہوگا کہ ان کے باپ نے ایک بھکارن کے لیے گھر توڑ دیا؟ دروازے پر پہنچا تو اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بیل دی، دروازہ کھلا تو سامنے میری ساس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ گئی۔ بغیر سلام کے بولی، اب یہاں کس لیے آئے ہو؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بچوں کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ طنزیہ ہنسی اور اندر مڑ کر بولی، دیکھ لو وہ آ گیا ہے، وہی جو ایک بھکاری بچی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے بچے صوفے پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو فوراً آ کھڑی ہو گئی۔
مگر میری بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ یہیں بیٹھو، کہیں نہیں جانا۔ میرا سسر بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا تم نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ عزت دار لوگ یہاں سڑکوں کی بھکاریوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ یہ سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، وہ بھکاری نہیں تھی، وہ ایک زخمی بچی تھی اور میں انسان ہوں، سوداگر نہیں۔ میری بیوی نے فوراً بات کاٹ دی، بس کرو یہ ڈرامہ، بچوں کے سامنے خود کو ہیرو مت بناؤ، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، طلاق دی اور آپ بچوں کو بھی چھینے آ گئے ہو۔ میرے بیٹے نے آہستہ آواز میں کہا، بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ یہ جملہ میرے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں فوراً اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بابا نے تمہیں نہیں چھوڑا، بابا نے صرف ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماما نے کہا، آپ کو ہم سے محبت نہیں رہی؟ میں نے سر اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی، بس ضد اور غرور تھا۔ اسی لمحے مجھے سب کچھ صاف نظر آنے لگا۔ یہ صرف کل کا واقعہ نہیں تھا، یہ سوچ برسوں سے اس کے اندر پل رہی تھی۔ میرا سسر آگے آیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، بچے یہیں رہیں گے، عدالت جائے، بغیر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور ہاں حق مہر اور خرچے کے لیے تیار رہنا۔ میں مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ دکھ کی تھی۔ عدالت بالکل، کیونکہ سچ وہی کام آتا ہے جہاں جھوٹ کی دکانیں بند ہو جائیں۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، دونوں کو اپنے قریب بلایا۔ تم میرے بچے ہو اور میں تمہیں کسی نفرت بھرے ماحول میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لمحے میں نے جیب سے فون نکالا اور وہ ویڈیوز، تصاویر اور ہسپتال کی رپورٹس سامنے رکھ دی جو میں نے کل رات ہی محفوظ کر لی تھی۔ سسرال والوں کے چہرے زرد پڑ گئے، میری بیوی نظریں چرا گئی۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، اگر تم لوگوں نے بچوں کو روکا یا میرے خلاف جھوٹا مقدمہ کیا تو یہ سب عدالت میں جائے گا، اور یاد رکھنا سچ ہمیشہ ننگا ہو کر سامنے آتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بچے اٹھ کر میرے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ میری بیٹی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ میں بچوں کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے میری بیوی کی آواز آئی، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ میں نے پلٹ کر صرف اتنا کہا، سزا ظلم کی ہوتی ہے، انسانیت کی نہیں۔ دروازہ بند ہوا اور میں بچوں کے ساتھ باہر آ گیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ عدالت کا کمرہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا، ایسی خاموشی جس میں انسان اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا ہے۔ میں اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑا تھا اور سامنے وہ عورت تھی جسے کبھی میں نے اپنی زندگی کہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ ندامت تھی نہ شرمندگی، بس وہی پرانا غرور اور خود کو درست ثابت کرنے کی ضد تھی۔ جج نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا واقعی میں نے ایک اجنبی زخمی بچی کی خاطر اپنا گھر توڑ دیا؟ میں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ مگر پر یقین لہجے میں کہا کہ میں نے گھر نہیں توڑا، میں نے صرف ایک بے گناہ جان کو مرنے سے بچایا تھا۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے لوگ چونک گئے۔ میری بات میں نہ چیخ تھی نہ غصہ، بس سچ تھا جو سیدھا دل میں اترتا چلا گیا۔ پھر ہسپتال کی رپورٹ پیش کی گئی، CCTV فوٹیج چلی، وہی منظر اسکرین پر آیا جب ایک چھوٹی سی بچی کو بے رحمی سے دھکا دیا گیا اور وہ سڑک پر جا گری۔ میری سابقہ بیوی نے نظریں چرا لیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی بچی اندر داخل ہوئی، صاف کپڑوں میں، چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں زندگی۔ وہ سیدھی میرے بچوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جج نے نرمی سے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ بچی نے ایک نظر میری طرف دیکھی، پھر سب کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر یہ انکل مجھے اس دن ہسپتال نہ لے جاتے تو شاید میں آج یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ اس ایک جملے نے پورے کمرہ عدالت کا ماحول بدل دیا۔ میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میرا بیٹا میرا ہاتھ اور زور سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فیصلہ آیا تو صاف اور دو ٹوک تھا۔ بچوں کی مکمل کفالت میرے حوالے کر دی گئی، جھوٹے مطالبات مسترد کر دیے گئے، اور وہ لوگ جو خود کو بہت چالاک سمجھتے تھے
قانون کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ عدالت سے باہر نکلا تو شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر ہلکی سی سرخی تھی اور میرے دل میں وہ سکون اتر رہا تھا جو برسوں سے غائب تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچی اسکول جانے لگی، اس کی ماں عزت سے کام کرنے لگی، میرے بچے اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور گھر میں ایک ایسا سکون لوٹ آیا جو شور سے نہیں بلکہ صحیح فیصلوں سے آتا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں مجھے اپنی سابقہ بیوی یاد آتی ہے اور دل میں ایک ہلکی سی کوکو بھرتی، مگر پھر میں خود کو سمجھا لیتا کہ کچھ لوگ رشتے نہیں ہارتے، وہ اپنی ضد اور غرور میں خود کو ہرا دیتے ہیں۔ ایک رات میری بیٹی نے پوچھا کہ اگر میں اس دن ماں کی بات مان لیتا تو کیا ہوتا؟ میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ شاید ہم سب ایک ساتھ ہوتے مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ زندگی کے اصل فیصلے وہ نہیں ہوتے جو ہمیں آسان لگے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کے بعد ہم آئینے میں خود کو دیکھ سکیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بس ایک غلط رشتہ ختم ہوا تھا اور ایک سچی زندگی شروع ہوئی تھی۔